آج کے درس کا موضوع ہے تین دعوت سے محبت اور نفرت۔ اللہ تبارک کا ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب فرما دیجیے ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مخلوق کا شرف عطا فرمایا ہے، جو عزت عطا فرمائی ہے، جو اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی ایک خاص وجہ علم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کا پیش کیا اور کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آگے سے کہنے لگے کہ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، یا اللہ باقی ہے تیرے لیے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے۔ انت العلیم الحکیم، عالم تو ہی بہتر جاننے والا اور حکمت والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ تو انسان کے شرف کی وجہ علم ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے جب بدر کے قیدی تھے ان کو بھی حکم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے تو پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اہل علم سے محبت اور اہل علم سے تقریب اور عزت کا معاملہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کنت عالما، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم صبح اس حال میں کر کے تم عالم ہو اور متعلم ہو، اگر عالم نہیں تو پھر علم حاصل کرنے والا اور مستعمل۔ اگر یہ دو کام نہیں تو تیسرا طرح یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ تم سے دین کی باتیں سننے والا اور محب، یہ بھی نہیں تو پھر چوتھے نمبر میں فرمایا کہ تم کم از کم ان سے محبت کرنے والا ضرور ہو۔ لا تکن الخامس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچواں نہ بننا، تہلک ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ جو دیندار بندے ہیں ان سے بندے کو پیار کرنا چاہیے، ان سے بندے کو رابطہ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ ہونا چاہیے۔ مشہور حدیث مبارک ہے کنز المال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استقبل العلماء فقد استقبلنی، جس نے علماء کا استقبال کیا اس نے مجھ محمد کا استقبال کیا۔ ومن زار العلماء فقد زارنی، حضور نے فرمایا جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ ومن جالس العلماء فقد جالسنی، جو اہل علم کے پاس بیٹھا وہ تو محمد کے پاس بیٹھا، جو علماء کی مجلس میں بیٹھا وہ تو میری مجلس میں بیٹھا۔ ومن جالسنی فقد جالس ربی، فرمایا جو میرے پاس بیٹھا وہ میرے رب کے پاس بیٹھا۔ اگر کسی کو یہ گھڑیاں نصیب ہو جائیں اہل علم کے پاس بیٹھنے کی، ان کی کوئی قدر تھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، فرمایا جب تم ریاض الجنہ سے گزرو، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو اس سے کچھ نہ کچھ چل لیا کرو۔ قیلا ما ریاض الجنہ، عرض کی سنیا جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ فرمایا قال مجالس العلماء، فرمایا علماء کی مجلس میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمۃ حکمت یسمعها الرجل خیر له من عبادت سنہ، فرمایا جو بندہ ایک بات دین کی سیکھ لے اللہ اسے ایک سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم خیر من عتق رقبہ، فرمایا ایک گھڑی اہل علم کی مجلس سے علم میں بیٹھے بندہ اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ محمود غزنوی کے والد کا نام سنت گیر تھا۔ جب یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کو گنبد خضرا سے نکالنے کی سازش کی، لمبا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا، انہوں نے یہودی بھیجے تھے مسلمانوں کی شکل میں، انہیں دار بھی رکھی ہوئی تھی، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تسبیح بھی پڑھتے تھے، مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، رات کے پہر نکلتے اور جنت البقیع سے انہوں نے وہ سارا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت گیر کی خواب میں آئے تو سرکار نے کرم فرمایا، ان کی شکلیں بھی دکھائی۔ سنت گیر نے صبح ہی گھوڑے لیے، ساتھی لیے، فوجی لیے، مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے مدینے والوں کی دعوت ہے، سب کو اچھا کھانا کھلایا، دیر کو دینار لے کے آیا۔ ایک ایک سے پوچھتا یار کوئی ہے تو نہیں گیا؟ آخر میں پتا چلا کہ مسجد میں دو نمازی بڑے پکے، دو صوفی بڑے پکے، دو سخی بڑے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، پیسے بھی بانٹتے ہیں، لیکن ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، اعتکاف میں رہتے ہیں۔ فرمایا ان کو تلاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو جو شکل مصطفیٰ نے دکھائی تھی وہ یہ دونوں کی تھی۔ کہا جاتا ہے جی دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا وہ کون سی دیوار ہے۔ سرکار تو دشمنوں کو بھی جانتے ہیں تو پیاروں کو کیوں نہیں جانتے ہیں؟ وہ دشمن ہی تھے نا سرکار، ان کو سرکار جانتے ہیں۔ تو جو غلام ہو بے خبر ہو، جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے، جب سنت گیر نے دونوں کو دیکھا تو پھر اس لے گیا ان کے سارے معاملات کو دیکھا، بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، ٹکا بوٹی بنا دیا، قتل کر دیا۔ اور پھر مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومتے تھے سنت گیر، اور آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، اور یہ زبان سے لفظ بولتے، سونے تیری مہربانی، سونے تیری مہربانی، دنیا میں اور بھی تو سینکڑوں لاکھوں مسلمان بستے ہیں، آپ کی نظر آئی ہے تو مجھ بھی آئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنت گیر کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ وہ اہل علم سے پیار کرنے والا تھا، وہ علماء کی عزت کرتا تھا، علماء کو تحفے، کپڑے، ہدیے اور نذرانے دیا کرتا تھا، مسجدیں اور مدرسے آباد کیا کرتا تھا۔ وہ دین سے محبت کرنے والا تھا، دین داروں سے محبت کرنے والا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اسے اتنا بڑا کام دیا، اتنا بڑا معاملہ اس سے کروایا کہ کائنات میں اس کا نام زندہ ہو۔ پھر محمود غزنوی اس کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں اگلے دن میں نے روایت سنائی ہے کہ تین فیشاک تھے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ دنیا میں جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ، اور اس کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ سنت گیر کا بیٹا ہے۔ اسی پریشانی میں رہتا ہے، ایک دن رات کو محل پہ ٹہل رہا تھا، دیکھا دور ایک بچہ ہے نکلا ہے، وہ کتاب کھولتا ہے، تھوڑی دیر پڑھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ محل پہ وہ اس کام میں، جب صبح ہوئی تو اسے بلا لیا گیا، پوچھا بیٹا تیری رات کس انداز کی گزری؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے، جب کوئی خواب ملے تو پھر اندر کے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے مدرسے کے چراغ کا تیل ختم ہو گیا تھا اور مجھے سبق نہیں یاد تھا، تو میں رات سبق یاد کرنے میں گزاری ہے۔ پوچھا بیٹا تو بار بار آتا بار بار جاتا نہیں تھا؟ ابھی کہنے لگا کہ وہ ایک ہندو کا گھر تھا، اس کے گھر سے روشنی آ رہی تھی اور میں قرآن پڑھ رہا تھا، اگر وہ مجھے دیکھ لیتا بار بار وہیں کھڑے تو وہ اپنا چراغ دور کر دیتا، روشنی ختم ہو جاتی، اور میں اس ڈر سے بار بار آتا جاتا تھا کہیں چراغ کی روشنی ختم نہ ہو جائے اور مجھے سب کی یاد ہو جائے۔ تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہنے لگا کہ بادشاہ تیری بادشاہت کیوں ہے کہ تیرے محل میں تو کئی طرح کے تیل چلتے ہو خوشبو والے، اور ایک دین کا طالب علم جو ہے وہ ہندوؤں کے گھر کی روشنی چرا کے قرآن پڑھے اور ان کے مدرسے میں اندھیرا ہو۔ اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جتنے مدرسے اور مساجد ہیں ان کے چراغوں کا تیل بادشاہ کے خزانے سے جائے گا، ان کا لنگر پانی اور جو ان کا کپڑا تھا جو خرچے تھے وہ بادشاہ سے جائیں گے۔
طالب علم خوش ہو گئے، انہوں نے دعا کر دی اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے. رات کو سویا تو نصیبے جاگے آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو. اگلے دن باقی نصری میں بیان کرنے گیا تو میں نے وہاں بھی یہی بات کی تھی. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیاوی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، اس کی ذہنی تناؤ ختم ہو جائے، اس کے فکر غم دور ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں، اسے چاہیے کہ دینداروں سے پیار کرے. اسے چاہیے کہ کسی عالم دین سے پیار کرے، کسی طالب علم سے پیار کرے، کسی مدرسے کا معاون بن جائے، اس کی ٹینشنیں دور ہو جائے گی. سرکار کی زیارت بھی نصیب ہونے کا امید ہے. سرکار کرم بھی فرمائے. یہ لاجوال کی شان سرکار تو عالم کریم ہے، کرم فرما دے تو کون سی بات بعید ہے کہ آقا اپنا دیدار کروا دے. سرکار نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے، محمد تیری جنت کی ضمانت دیتا ہے. ایک ہی جملے میں تینوں باتیں حل کر دی. یہ بھی شک نکال دیا کہ تیرے باپ کا نام سبکتگین ہے. اور میں یہاں بیان کرتے ہوئے بات کرتا ہوں، اتنا ہم نہیں جانتے اپنے باپ کو جتنا ہمارے نبی جانتے ہیں کہ جس کا باپ ہے. امتی اپنے باپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرے آقا اس کے باپ کو جانتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے قبیلے کو بھی جانتا ہوں. آپ نے فرمایا جو سب سے آخر میں جنت سے نکل کے جنت میں جائے گا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے قبیلے کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے گھر کا دروازے اس کے گھر کا دروازہ کدھر یہ بھی جانتا ہوں. بات کر رہا تھا کہ جو علماء سے پیار کرے اس کی ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی فکر دور ہو جاتے ہیں. لمبی بات ہے وہ میں نے حدیث کے بارے میں کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے. قیامت کے دن ایک بندے کا نام بار کھولا جائے گا، نیکی کم ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، فرشتے لے جا رہے ہوں گے. پھر رب کریم کرم فرمائے گا یا جبرائیل یا طریقہ دی فصل والا تجرا سماع اللہ فی دنیا. تب تو کیا اس بندے سے پوچھ جبریل دنیا میں کبھی کسی عالم دین کے پاس ہی بیٹھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. میں اگر یہ بیٹھا ہوتا تو فاغفر اللہ بشفاعتہ ان کی وجہ سے میں اس کو بخش دیتا. اب فرماتا جبریل دوسری مرتبہ جا اس سے پوچھتے دل میں کبھی کسی عالم دین کے ساتھ پیار کا جذبہ آیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ فرماتا تیسری مرتبہ پھر جا یا اللہ آپ کیا کہوں. فرمایا اس سے پوچھ کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے کھانا نصیب ہوا ہے؟ اس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے؟ کبھی اس کے حجرے میں آیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ یہ بھی تینوں کام نہیں کر سکا. فرمایا اس سے پوچھ اسے اولاد دی تھی جس نے کسی عالم دین کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا؟ کسی عالمہ کے نام دی کسی عالمہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا؟ یہ بھی نہیں کر سکا. اللہ کہ پھر جا اللہ کیا کہوں. میں اسے جا کے پوچھ تیرے یاروں میں سے کوئی یار ہے جو کسی دیندار سے پیار کرنے والا، جو کسی عالم دین سے پیار کرنے والا؟ وہ کہ پہلی 5-6 باتیں بھی تھی یہ ہے. اللہ فرمائے گا کچھ بیادی فادل الجنہ اس کا ہاتھ پکڑ سے جنت میں داخل کر دے اور محشر کے میدان میں اعلان کر دے کہ یہ لوگ اس لیے بخشا گیا ہے کہ اس کے یاروں میں سے ایک یار تھا جو کسی عالم دین سے پیار کرنے والا. دینداروں سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو شفاعت کا عزت ملے گا وہ انبیاء ہوں گے، ان کے بعد علماء کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے گا. دینداروں سے پیار کرنے کا اپنے بھی فائدہ کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں سبھی کو بھی کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا، نمازی کو بھی، غازی کو بھی، حاجی کو بھی، سب کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ. عالم دین کو کہا جائے گا تو جنت کے دروازے پہ نہ ہو جا. یا اللہ مجھے کیوں نہیں عادت ہے؟ فرمایا جس کو تیرا پروٹوکول ہے تو خود نہیں جائے گا تو اوروں کو بھی ساتھ لے کے جائے گا. یا اللہ کیا فرمایا جس کو جانتا پہچانتا ہے، جس کے ساتھ تیری دوستانی تھی، جس سے زیادہ پیار تھا اس کو بھی اپنے ساتھ. قیامت کے دن سخی بھی کہے گا میں نے پہلے جانا ہے، حاجی بھی کہے گا میں نے جانا ہے، نمازی بھی کہے گا میں نے جانا ہے، سارے کہیں گے. عالم دین بھی کہے گا کہ میں نے جانا ہے. اللہ ہمارے سارے جنت کے دروازے میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ کیا معاملہ ہے؟ حاجی صاحب تجھے کس نے بتایا تھا کہ حاجی کا سوال اتنا ہے؟ نمازی صاحب تجھے کس نے طریقہ سکھایا تھا؟ سخی تجھے کس نے نصاب بتایا تھا؟ مجاہد تجھے کس نے جہاد کا سوال بتایا تھا؟ عالم دین نے فرمایا تم سب پیچھے ہو جاؤ تو نمبر تو اس کا. پھر وہی عالم دین آج نہیں کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ نہیں انہیں پہلے جنت میں داخل کر دے، میں بعد میں چلا جاؤں گا. یہ میرے ساتھ تعاون کرتے تھے، محبت کرتے تھے، انہوں نے مجھے وقت
دیا تھا، انہوں نے میری خدمت کی تھی، جس کی وجہ سے سہولت ملی تو میں نے دین پڑھا اور دین پڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے نظام میں پروٹوکول دیا ہے، اور جب عالم دین حضور کی بارگاہ میں آئے گا حوض کوثر پہ تمہارے نیارے ہوں گے، ساری تھکاوٹ میں اتر نہیں جائے گی، جب کھڑے ہو کے سرکار استقبال کریں گے اور اپنے ہاتھ مبارک سے پھر حوض کوثر پہ لائیں گے، پھر عالم دین کی پیشانی میں بوسہ بھی دیں گے اور مصطفیٰ سینے سے بھی لگائیں گے۔ قیامت کے دن لاگو پتہ جا جائے گا کہ علماء کی شان کیا ہے۔ اور پھر دوسرا الاشیاء تو رغم ازدادہا، ایک تو بات کرتا ہوں، چیزیں اپنی عزت سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر محبت کرنے والوں کو اتنی عزت ملتی ہے تو نفرت کرنے والوں سے کتنی نفرت ہوتی ہے۔ جو اہل علم کو تنگ کرے، ستائے، انہیں پریشان کرے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے، رسول اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ سینکڑوں حدیث کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اہان العالم فقد اہان العلم، فرمایا جس نے کسی عالم دین کی توہین کی اس نے تو علم کی توہین کی ہے۔ ومن اہان العلم فقد اہان النبی، فرمایا جس نے علم کی توہین کی اس نے تو نبی کی توہین کی۔ اب سوچے تو صحیح بندہ کہاں تک جا کے ہاتھ پڑتا ہے، بندے میں خامیاں بھی کوئی نہیں ہوتی، صرف اپنی اندر کی ضرورت کی وجہ سے بندے نفرت شروع کر دیتے ہیں کہ میری نہیں مانی گئی، اور خدا کے بندے تیری نہیں مانی گئی تو کیا ہو گیا۔ ایک ہستی ہے جس کی نہ مانی جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، معاملہ کے لال کی ذات ہے۔ کائنات میں ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نبی سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے تو وقتی طور پہ غلط بھی ہو۔ ومن اہان النبی فقد اہان جبریل، حرمت ہے جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی، اور جس نے جبریل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی اللہ اس کو رسوا کر کے کل قیامت میں جہنم میں ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ سرکار نے پروٹوکول دی اپنی امت کے وارث، اپنے وارث اپنے امت کے جو رہنما ہے، پیشوا ہے، اور حضور نے فرمایا لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق، فرمایا جو اہل علم کا حق نہ جانے وہ تو منافق ہے۔ سرکار نے خود فرمایا لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا حقہ، فرمایا جو اہل علم کا حق نہ جانے وہ تو میری امت سے خارج ہے۔ اور ایک جگہ میں فرمایا من استخف بالعالم اہلک دینہ، فرمایا جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے تو دین کو ہلاک کر دیا، اپنا دین ہلاک کر دیا۔ اور علماء کے اس کے فتویٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھنے والے کے لیے خوف کفر ہے، ہو سکتا ہے وہ کفر کی حالت میں مر جائے۔ اور فرمایا کہ من قال لعالم او علم استخفافا فقد کفر، یہ جملہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا جس نے عالم دین کی توہین کرتے ہوئے اسے غلط بول دیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ، یہ فتاوی اس لیے ہمیں حضرت نے لکھا، اسی لوگ کی خیال ہی نہیں کرتے، بتا اور مولوی جاتا ہے لہجہ ہمارا اکثر 95% تو ہل کے ہی ہوتا ہے، اور داڑھی آ رہا اور مولوی، یعنی یہ جملوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا اندر کا بیڑے غلط ہو جائے گا۔ اللہ کی بات کا دعا ہے کہ اللہ دین سے بھی محبت عطا فرمائے اور دینداروں سے بھی اللہ محبت عطا فرمائے۔